اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم معرب کا حکم پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا دوسرا باب اسم معرب، سبق نمبر 2 ہے اسم معرب کا حکم۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ نے اسم معرب کی تعریف پڑھ لی تھی کہ اسم معرب کی تعریف میں کیا ہوتا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سے اب اس کا آپ حکم پڑھیں گے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی، ایک تو حکم بیان کیا جائے گا، دوسرے اسم معرب سے متعلقہ جو کچھ ضروری چیزیں ہیں وہ یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ تو میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، پھر تشریح میں جو ضروری باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ فاصل حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید او تقدیریا نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ الاعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والالف والياء واعراب الاسم على 3 انواع رفع ونصب وجر والعامل ما به رفع او نصب او جر ومحل الاعراب من الاسم وهو الحرف الاخير مثال الكل نحو قام زيد فقام عامر وزيد معرب وضمة اعراب والدال محل الاعراب واعلم انه لا يعرب في الكلام العربي الا الاسم المتمكن والفعل المضارع وسيجيء حکمہ فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حکم یہ ہے اس کا کہ اس کا آخر مختلف ہو جاتا ہے عامل کے مختلف ہو جانے کے ساتھ۔ لفظی طور پر مختلف ہونا، جیسے جانی زید رأیت زید مررت بزید، یا تقدیری طور پر مختلف ہونا، جیسے جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ اور اعراب اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے، جیسے کہ ضمہ فتح اور کسرہ اور واو الف اور یا۔ اور اسم کا اعراب 3 اقسام پر ہے، رفع، نصب اور جر۔ اور عامل اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے۔ اور محل اعراب اسم کا وہ آخری حرف ہے۔ تمام کی مثال جیسے قام زید، قام عامل ہے، زید معرب ہے، ضمہ اعراب ہے، دال محل اعراب ہے۔ آپ جان لیجئے بے شک معرب نہیں ہوتا کلام عرب میں سوائے اسم متمکن اور فعل مضارع، اور فعل مضارع کا حکم انشاءاللہ دوسری قسم کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں سے اس کی ہم تشریح شروع کر لیتے ہیں۔ تشریح میں اس کے اندر کچھ متعدد چیزیں بیان کی گئی ہیں جو معرب سے متعلقہ ہی ہیں۔ سب سے پہلے ہے حکم، کہ معرب کا حکم کیا ہوتا ہے۔ تو معرب کا حکم یہ بتایا کہ معرب کا حکم یہ ہے، حکم ہو، اس کا حکم۔ کس کا حکم؟ اس میں معرب کا حکم۔ یہ جو ضمیر ہے ہو کی، یہ جو پہلے اس میں معرب کا ذکر کیا گیا تھا، یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس معرب کا، اس میں معرب کا حکم یہ ہے ان یختلف آخرہ، اس کا آخر مختلف ہو جائے، آخر تبدیل ہو جائے۔ ہو ضمیر جو ہے یہاں پر بھی، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس میں معرب کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس میں معرب کا جو آخری لفظ ہے اس لفظ کا اعراب تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ باختلاف العوامل، کب تبدیل ہوتا ہے؟ عامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اگر اس کے اوپر عامل رافع ہے، کوئی ایسا عامل ہے اس کے شروع میں جو رفع دینا چاہتا ہے تو اس کے آخر میں رفع آ جائے گا۔ اگر اس کے شروع میں کوئی ایسا عامل ہے جو نصب دینا چاہتا ہے تو اس کے آخر میں نصب آ جائے گا۔ اگر اس کے شروع میں کوئی ایسا عامل ہے جو جر دینا چاہتا ہے تو اس کے آخر میں جر آ جائے گا۔ تو جیسا عامل آئے گا ویسا ہی عمل اس کے آخر پہ آتا رہے گا، اس کے آخر ویسا ہی عامل کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہے گا۔ یہی کہا مختلف ہوتا رہے گا، مطلب تبدیل ہوتا رہے گا اس کا آخر، معرب کا آخر عامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہ جو عامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے جو آخر میں تبدیلی آئے گی، یہ 2 قسم کی تبدیلی ہے۔ ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ لفظی طور پر تبدیلی ہوگی، کہ لفظوں کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہوگی۔ دوسری تبدیلی یہ ہوگی کہ وہ لفظوں کے اندر تو تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ہم ویسے اس کو ایک تصور کر لیں گے، ایک فرض کر لیں گے کہ یہاں پر تبدیلی ہوئی ہے، جبکہ لفظوں کے اندر اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اب کیسے؟ دونوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یہی انہوں نے کہا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے۔ اب یہ تبدیلی یا تو اختلافاً لفظیاً، لفظی طور پر مختلف ہوگا، او تقدیریاً، او اختلافاً تقدیریاً۔ تو اس کا جو تقدیریاً کا عطف ہے یہ لفظیاً کے اوپر ہے، اختلافاً لفظیاً او اختلافاً تقدیریاً، کہ جو آخر میں تبدیلی آئے گی یا تو لفظی طور پر مختلف ہوگا۔ اس کی مثال دی ہے جانی زید رأیت زیدا مررت بزیدین۔ اب یہاں پر دیکھیں زیدن میں یہ ضمہ ہے اور یہاں پہ فتح آ گیا اور یہاں پر کسرہ آ گیا،
تو لفظوں میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور یا پھر تقدیری طور پر تبدیلی ہوگی کہ لفظوں میں نہیں ہوگی لیکن معنوی طور پر ہم تصور کر لیں گے کہ یہاں پر تبدیلی ہے. جیسے جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. اب یہ دیکھیں موسیٰ کا جو عامل ہے یہ عامل رافع ہے، یہ جاء تقاضا کرتا ہے کہ موسیٰ کے اوپر رفع ہو، اور رأیت موسیٰ میں جو موسیٰ کا عامل ہے وہ رأیت ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ موسیٰ کے اوپر نصب ہو، اور مررت بموسیٰ میں موسیٰ کا جو عامل ہے وہ با حرف جر ہے جو تقاضا کرتا ہے موسیٰ کے اوپر جر ہو. لیکن لفظوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، تینوں جگہ موسیٰ 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 ہی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں چونکہ الف مکسورہ آ رہا ہے، اور الف مکسورہ وہ ہر حال میں برقرار رہتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ تصور کر لیا ہے کہ جانی موسیٰ میں رفع ہے، رأیت موسیٰ میں موسیٰ پر نصب ہے، مررت بموسیٰ میں موسیٰ کے اوپر جر ہے. لیکن یہ صرف ایک تصور کیا ہے، تقدیری طور پر لفظوں کے اندر آپ کو یہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اسی کو کہتے ہیں تقدیری، یعنی کہ یہ جو آخر تبدیل ہوگا یہ تقدیری طور پر تبدیل ہوگا. تو یہ یہاں پر اس کا حکم بیان ہو گیا. میں حکم کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ کہ جیسا اس کے اوپر عامل آئے گا ویسا ہی اس کے مطابق عمل آئے گا، اس کے آخر میں ویسی ہی تبدیلی آ جائے گی، رفع کی تبدیلی آئے گی یا نصب کی تبدیلی آئے گی یا جر کی تبدیلی آئے گی. تو اب چونکہ یہاں پہ عامل کا ذکر کر دیا ہے تو اب یہاں سے عامل کو بھی بتائیں گے، عامل کس کو کہتے ہیں، اور اس میں یہاں پہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اعراب تبدیل ہوگا، اعراب کا بھی بتائیں گے اعراب کس کو کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر تبدیلی آتی ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں. تو ان چیزوں کی وضاحت بھی یہاں پر کی جا رہی ہے تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے. آگے فرمایا الاعراب، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ ما، اعراب وہ چیز ہے بہی جس کی وجہ سے یختلف، مختلف ہوتا ہے، آخر المعرب، معرب کا آخر. اعراب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے. جیسے یہ جو دال کے اوپر یہ جو ضمہ ہے یہ اعراب ہے، زیدن کے اوپر جو فتح ہے یہ اعراب ہے، بزیدن کے اوپر جو دو زیر ہیں یہ اعراب ہے. یہ اعراب ہے کیونکہ اس کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے نا، تو جس کے ساتھ تبدیلی آتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اعراب کہا جاتا ہے. یہاں پر تو یہ جو تبدیلی ہے یہ تو ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ ہے. یہ انہوں نے بتایا ما بہی، جس کے ساتھ، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اعراب کی طرف. اعراب وہ ہے جس کے ساتھ معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، جیسا کہ ضمہ، فتح اور کسرہ. تینوں کی مثال آ گئی. ضمہ کی مثال یہ ہے، فتح کی مثال یہ ہے، کسرہ کی مثال یہ ہے. اور اسی طرح والواوی، واو کے ساتھ بھی، الف کے ساتھ بھی، یا کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی تبدیلی آتی ہے. جیسے وہ آپ پڑھ لیں گے جا ابو کا رأیت ابا کا مررت بی ابی کا اسماء ستہ مکورہ، وہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید اس کی تفصیل آ جائے گی. تو اس کو بھی کہتے ہیں اعراب، واو، الف اور یا. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو اعراب ہے ضمہ، فتح اور کسرہ، یہ تین قسم کے اوپر آتا ہے. یا تو رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا. جو رفع ہوتا ہے اصل میں وہ حالت رفع کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر حالت ایک رفع ہے. اور نصب جو ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مفعول ہونے کی حالت ہے. رفع کہتے ہیں فاعل ہونے کی حالت کو، اور نصبی کہتے ہیں مفعول ہونے کی حالت کو، اور جری کہتے ہیں مضاف الیہ یا مجرور ہونے کی حالت کو. تو یہ بتا رہے اسم کے اعراب علی ثلاثۃ انواع، تین قسم پر ہیں. تین قسم کون سے؟ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، اور نمبر 3 جر. رفع کی مثال یہ جا زید رأیت، نصب کی مثال رأیت زیدن، اور جر کی مثال مررت بزیدن. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے بتا رہے ہیں عامل. عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں جس کی وجہ سے رفع آئے، جس کی وجہ سے نصب آئے، جس کی وجہ سے جر آئے. دیکھیں اعراب تھا جس کے ساتھ رفع آئے، جس کے ساتھ نصب آئے، جس کے ساتھ جر ہے. تو جو اعراب ہوتا ہے نا، اصل میں جو عامل ایک عمل کرتا ہے، اعراب اس عمل کو ظاہر کرتا ہے، اظہار کرتا ہے اس عمل کا. لیکن وہ عمل آتا جس کی وجہ سے ہے وہ اس کو عامل کہا جاتا ہے. یہی کہہ رہے ہیں والعامل، عامل وہ ہوتا ہے ما بہی، جس کی وجہ سے. اس میں جو ہی ضمیر ہے یہ عامل کی طرح لوٹ رہی ہے. عامل وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رفع آتا ہے، او نصب و جر، یا نصب آتا ہے یا جر آتا ہے. جیسے آپ یہاں پر دیکھ لیں جانی زید رأیت زید. اب یہ جو زید کے اوپر جو تنوین ہے نا، ضمہ ہے، یہ ضمہ اعراب ہے کیونکہ یہ ایک حالت رفع کو پریزنٹ کر رہا ہے، ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس کو اظہار کر رہا ہے اس کا. لیکن اس کے اوپر یہ رفع آ کس کی وجہ سے رہا ہے؟ وہ اس جا کی وجہ سے آ رہا ہے. زیدن کے اوپر نصب کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ اس رأیت کی وجہ سے آ رہا ہے. مررت بزیدن میں جو جر کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ با کی وجہ سے آ رہا ہے. تو یہ عامل ہے، جا عامل ہے، رأیت عامل ہے، اور با عامل ہے. ٹھیک ہے. آگے بتا رہے ہیں محل اعراب. محل جگہ کو کہتے ہیں، اعراب کی جگہ. اعراب آتا کس جگہ پر ہے؟ وہ آخری حرف کے اوپر آتا ہے، معرب کے آخری حرف کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے. محل الاعراب من الاسم، اسم میں محل اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ الحرف الاخیر، وہ آخری حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے مختلف چیزیں پڑھ لی. ایک ہم نے چیز پڑھ لی ہے اس میں اعراب، نمبر 2 عامل، نمبر 3 محل اعراب. یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اب ان سب کی آگے مثال دے رہے ہیں جس سے آپ کو ان سب کی مزید وضاحت سمجھ میں آ جائے گی. وہ مثال الکلی، سب کی مثال کیا ہے؟ جیسے قام زیدن،
اب یہ جو قام زیدن ہے، یہ والی مثال، اس قام زیدن میں بتا رہے ہیں قام عامل ہے، کیونکہ فقام عامل، قامہ یہ عامل ہے کیونکہ قامہ کی وجہ سے زید کے اوپر رفع آ رہا ہے، تو قامہ عامل ہوا اور زید مورب ہے، کیونکہ مورب اسی کو کہتے ہیں جس کا آخر کیا ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زید مورب ہے کیونکہ زید کے اوپر وہ ایک عمل کیا جا رہا ہے، اور ضمہ اعراب ہے، ٹھیک ہے، یہ جو عمل کیا جا رہا ہے اس عمل کا اظہار ہو رہا ہے ضمہ کی وجہ سے، یہ جو زیدن کے اوپر جو تنوین ہے ضمہ کی یہ اعراب ہے، اور دال یہ محل اعراب ہے، آخری حرف چونکہ وہ دال ہے لہذا آخری حرف کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ محل اعراب ہے، والدال محل الاعراب۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہو گیا ہے۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ کلام عرب کے اندر دو چیزیں مورب ہیں، ایک اسم مورب ہے اور ایک فعل مورب ہے۔ اسم کے اندر جو مورب ہے وہ اسم متمکن مورب ہے، اور فعل کے اندر جو مورب ہے وہ فعل مضارع مورب ہے۔ تو چونکہ ابھی بات اسم کی چل رہی ہے لہذا ہم اسم مورب یعنی اسم متمکن کی تفصیل پڑھیں گے، اس کی اقسام پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے، لیکن جو دوسری قسم ہے فعل مضارع وہ ہم یہاں پر نہیں پڑھیں گے۔ اسم کے بعد جب اسم مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اگلا باب جب فعل شروع کریں گے اس کے اندر ہم انشاءاللہ فعل مضارع کو پڑھیں گے۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں وعلم، آپ جان لیجئے انہو بے شک، یہ جو ہو ضمیر ہے نا اس کے پیچھے مرجع نہیں ہے لہذا اس کو ضمیر شان کہا جائے گا، باقی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ لا یعرب، مورب نہیں ہوتا فی الکلام العربی، عرب کے کلام میں دو چیزیں مورب ہوتی ہیں، نمبر ایک الاسم المتمکن اور نمبر دو والفعل المضارع۔ ایک اسم متمکن اور فعل مضارع، اسم متمکن تو ہم یہاں پہ پڑھ لیں گے لیکن جو فعل مضارع ہے سیجیء، آ جائے گا انقریب، حکمہ، اس کا حکم، کس کا حکم؟ اس فعل مضارع کا حکم۔ یہ جو ہو ضمیر ہے فعل مضارع کی طرح لوٹ رہی ہے فی القسم ثانی، دوسری قسم کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اسم مورب کا حکم تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اعراب پڑھ لیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے محل اعراب بھی پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر عامل بھی پڑھا ہے۔